السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج اتوار ہے 5 جولائی 2026، یہ ہمارا شام کا ویلاگ۔ یہ بیٹھے ہیں عمیر، یہ لاہور کے ایک بڑے جانے مانے اور بہت ہی بہترین کرائم رپورٹر ہیں۔ آج جو لاہور پولیس نے ڈی آئی جی فیصل کامران اور دیگر افسران کے ساتھ پریس کانفرنس کی، وہ جو 2 غیر ملکی خواتین کا معاملہ ہے، رضا ڈار کا جو معاملہ ہے، ڈار صاحب کی فیملی کا جو معاملہ ہے، شواہد کہاں ہیں، 164 کا بیان کیسے قلم بند ہوا، سوال کیا تھے جو اٹھائے جانے تھے نہیں اٹھائے جا سکے، ہڑبونگ کیوں مچی، رولا کیوں مچا پریس کلب میں، اس کے لیے ہم نے انہیں زحمت دی کیونکہ یہ وہاں موجود تھے براہ راست۔ ان کا ایک بڑا اہم سوال بھی تھا۔ لیکن یہ جو کل سے سی سی ٹی وی فوٹیج آئی کہ جب ملزم انہیں لے جا رہا ہے ایئرپورٹ، غازی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ خواتین اس گاڑی سے باہر نکلتی ہیں، ایک ٹریفک وارڈن انہیں فلٹر ہاؤس لے جاتا ہے، اس کے توسط سے پھر وہ پولیس تک پہنچتی ہیں۔ ہمارا مقصد اس ویلاگ میں نہ کسی حکومت کی ترجمانی کرنا ہے اور نہ کسی کی تعریف کرنا ہے۔ اس سارے مدعے میں اور دھندے میں ہو یہ رہا ہے کہ یا تو ایک دھڑا حق کر کے تعریف کر رہا ہے یا پھر خواہ مخواہ اونچی اونچی چھوڑ رہا ہے۔ حقائق چھپائے جا رہے ہیں یا نہیں، حقیقت ہے کیا؟ تو کرائم کے جو رپورٹر ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑی تسلی سے دیکھتے ہیں۔ میں خود بھی کل پرسوں سے ان چیزوں کو بینگ اے جرنلسٹ فالو کر رہا تھا۔ عمیر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، آج پریس کانفرنس میں میری امید یہ تھی، میں تو تاخیر مجھے ہو گئی، مجھے امید یہ تھی کہ ہم صحافی جو ہیں وہ ڈی آئی جی صاحب سے وہ سوال پوچھیں گے جو تشنا ہے۔ بالکل ایسے مثلاً سوال سب سے اہم کیا تھا؟ دیکھیں، اس میں ابھی تک سب سے اہم سوال کیا تھا؟ سب سے اہم سوال جو میں بھی کرنا چاہتا تھا اور بات جس سے نہیں ہو سکا، وہ سوال یہ تھا کہ کرائم سین پولیس کتنا محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئی، کیونکہ ابھی تک جتنی باتیں چل رہی ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، وہ لڑکیوں کی بازیابی کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، ٹریفک ایکسیڈنٹ اور فلانا باس اور فلانا، یہ لوگ مانی نہیں رکھتے۔ کسی بھی جو کرائم سین ہے، کسی بھی مقدمے کا سب سے اہم چیز کرائم سین ہوتا ہے۔ بالکل۔ ملزم آج نہیں پکڑا گیا، کل پکڑا جائے گا، پرسوں پکڑا جائے گا، وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا کرائم سین محفوظ نہیں رہا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ملزمان کو ہی پہنچے گا، وہ آج پہنچے کل پہنچے، کیونکہ آپ کے پاس جب ایویڈنس نہیں ہوگے تو الٹیمیٹلی عدالتوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، آپ جو مرضی ہائپ اس کی کریٹ کر لیں کہ ملزمان کو سزا مل سکے۔ اس میں آج سب سے اہم سوال جو تھا وہ کرائم سین کے محفوظ رکھنے کے حوالے سے تھا، کیونکہ ساری کوششیں، سارے سوالات، ساری ریسرچ جو ہے وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جی وہ خواتین کہاں تھیں، ان کو بازیاب کس نے کروایا۔ لیکن کرائم سین پہ جو تھا وہ سوالات آج ہونے تھے، لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکی۔ بالکل، یہ باس والی کہانی بھی الجھی ہوئی ہے، آج پتہ چل گیا باس ہے کون۔ جی بالکل، لیکن ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ باس یہ نہیں ہے، وحید نہیں ہے۔ 8 لوگ پکڑے گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وحید باس نہیں ہے، باس شاید کوئی اور ہے، اشارے شاید کسی اور کی جانب جاتے ہیں۔ لیکن کرائم سین کی جب آپ بات کرتے ہیں، ایک میں دیکھ رہا ہوں ڈی این اے، کل بھی ہم نے ویلاگ میں ذکر کی، سویب ٹیسٹ، میڈیکو لیگل تو ہو گیا۔ پھر یہ سنگاپور میں چونکہ ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک کرپٹو ایونٹ میں، تو وہاں سے آن ورڈ جو ان کی گفتگو ہے واٹس ایپ کی، یا جو ان کی ہسٹری لوکیشن کی ہے، یا سی سی ٹی وی فوٹیج جو لاہور کی ہیں، وہ بھی تو اس سب کا حصہ ہوں گی نا۔ یعنی وہ بھی جب کیس انویسٹیگیٹ کریں گے تو ان کی تو اہمیت ہوگی۔ لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں کرائم سین سے مراد آپ کی کون سی جگہ ہے؟ کیونکہ یہاں ایک جگہ تو فرار ہوتے لڑکیاں نکلیں، دوسری جگہ ہے جہاں رضا ڈار کینٹ کے ایک علاقے سے گرفتار ہوئے۔ تو کرائم سین سے مراد آپ کی کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں لڑکیاں حبس بیجا میں رکھی گئیں؟ بالکل، دیکھیں جو اس میں کرائم سین ہے وہ ڈیفینس کا وہ گھر ہے جہاں پر خواتین تقریباً 1.5 سے پونے 2 دن، کیونکہ وہ 29 اسٹیفنی اور آسٹریڈ رابنسن، جی بالکل، یہ 29 کو رات 7:40، 29 جون کو رات 7:40 پہ یہ لوگ لاہور پہنچ چکے تھے۔ 29 جون، 29 جون کو یہ لاہور پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد یہ جو ایپیسوڈ ہے تقریباً اس گھر میں 1.5 سے 2 دن کی ایپیسوڈ ہے، جس میں خواتین کے مطابق ان کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز اور ملٹیپل لوگوں نے، جن کی تعداد 3 بتائی گئی ہے ان کے بیان میں، کہ انہوں نے ان سے جنسی زیادتی کی، ان کو برہنہ کیا گیا، ان پہ تشدد ہوا، ان پہ وہ چاقو رکھ کے اور شیشہ رکھ کے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ اب اصل سین جو ہے، اصل کرائم سین وہ ہے، وہاں سے جو ایویڈنس اکٹھا ہوگا اس کی بنیاد پہ ہی کسی کو سزا ہو سکتی ہے، اور کتنی سزا ہوگی اس کا تعین بھی انہی تمام سیمپلز کی بنیاد پہ ہوگا۔ اب اس سارے کیس میں سب سے اہم مدعا تو یہ بن گیا، جو میرا ویلاگر، میرا ٹی وی کا اینکر یا سوشل میڈیا کا کامنٹیٹر اس نقطے پہ بات ہی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم پھنسے ہوئے باس کے اوپر، ہم پھنسے ہوئے کون کسے بچا رہا ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ جی 2 گھنٹے میں بازیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، شاباش دینی ہے یا نہیں دینی۔ اب یہ اس ایشو پہ اچھا ابھی تک کی جو پولیس کی اپنی
اسٹیٹمنٹس ہیں یا پولیس کے اپنے جو بیانات ہیں اس میں اس مدعے کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں پولیس نے آج بھی اپنی جو کمپلیٹ یہ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے فرانزک کروا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں سے جائب کوہ سے جو کرائم سپاٹ ہے، کرائم سین ہے، وہاں سے کتنے لوگوں کا کتنے سیمپلز مجموعی طور پر لیے گئے ہیں، کتنے سیمپلز ہیں. بیڈ شیٹس یہ مجھے کہیں نہیں ملا سننے میں. ہاں بیڈ شیٹس کو محفوظ کیا گیا ہے نہیں کیا گیا. اس گھر کے اندر آیا کہ کچھ سی سی ٹی وی کیمرے تھے، اس کے باہر کچھ سی سی ٹی وی کیمرے تھے. وہ جس طرح بتاتی ہیں کہ کبھی ان کو اوپر لے جایا گیا، کبھی نیچے لے جایا گیا، وہ پورا کرائم سین انہوں نے بتایا ہوا ہے. اس میں آپ کے جو فلور آف دی ہاؤس ہے اس سے آپ کو ڈی این اے سیمپلز ملنے تھے، اس کو وہاں پہ سویبز آپ کو ملنے تھے. اس کے علاوہ جو ہیئر سیمپلز ہیں وہ آپ کو مل سکتے تھے. اگر انہوں نے مزاحمت کے دوران کسی کو ناخن مارے ہیں، ان کے جو خواتین تھیں ان کے ناخنوں سے وہ سیمپلز مل سکتے تھے. یعنی کہ ملٹیپل قسم کی جو بڑی چیزیں ہم بات کر رہے ہیں یہ، کیونکہ ہم کرائم سین کو دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں. ہم نے موٹر وے ریپ کیس کو بھی اسی طرح دیکھا، وہ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ وہ ملزم نے جب گاڑی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کی تو اس کا جو بلڈ سیمپل تھا وہ گاڑی کے شیشے پہ لگ گیا. اور جب بلڈ سیمپل سے جب ڈی این اے آیا، اور تب آپ ہماری خوش قسمتی تھی وہ بھی اور بد قسمتی بھی نظام کی کہ وہ جو ڈی این اے تھا تب فرانزک لیب والوں نے ایک پرانے کیس میں وہ خود ڈی این اے محفوظ کیا ہوا تھا. اگر وہ ڈی این اے محفوظ نہ کیا ہوتا، انہوں نے، ان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، انہوں نے ایک اپنے سسٹم کے تحت، پرائیویٹ سسٹم کے تحت آپ سمجھ لیں کہ ڈی این اے محفوظ تھا. عابد ملی کا ڈی این اے میچ ہوا اور وہ ملزم پکڑا گیا. وہ ڈی این اے میچ نہ ہوتا عابد ملی کبھی نہ پکڑا جاتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ ریپ کر چکا تھا. تو ڈی این اے کی بہت زیادہ افادیت ہے اور بہت زیادہ فائدے ہیں. تو اس میں کرائم سین، میں نے آج یہی سوال کرنا تھا جو کوئی بات نہیں ہو سکا کہ اسپاٹ سے آپ کو کتنے آپ نے سیمپل لیے ہیں، بیڈ شیٹ، صوفاز، باقی فرش سے، اور جو خواتین کے جو ناخنوں سے آپ نے کچھ سیمپلز لیے ہیں نہیں لیے. ان کے جسم پہ اگر کسی نے ان کو کھروچنے کی کوشش کی ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا ڈی این اے آتا ہے. اچھا عمیر، یہ تو کسی بھی کیس میں کرائم سین کا ایویڈنس سب سے امپورٹنٹ ہے، اور آج کل جتنا سائنٹیفک ہو چکا ہے ڈی این اے سے لے کے سویب ٹیسٹ، وہ تو اٹ اسپیکس والیوم، اس سے کہانی بالکل کھل جاتی ہے کہ یہ بندے تھے. اب اتنے امپورٹنٹ کرائم سین کے بارے میں اتنا ابہام رہ جانا، اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس کا میں جان بوجھ کے عامیانہ سوال کر رہا ہوں بھائی. دیکھیں اس کا فائدہ تو ملزمان کو ہی پہنچے گا. کسی بھی جرم میں ایف آئی آر اگر تاخیر سے ہوتی ہے، اس میں شواہد ناکافی ہوتے ہیں، عدم شواہد کی بنیاد پہ ہی ملزمان جو ہیں وہ بری ہوتے ہیں. ہم عدالتوں کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ کھوسا صاحب کی مشہور کوٹیشن ہے نا کہ جی بے شک 100 جو ہے نا وہ جو ملزم ہے وہ آپ کے رہا ہو جائے، لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے عدالت کی کرے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے تو عدالت تو ایویڈنس کی بنیاد پہ کام کرے گی. جتنی بھی بری عدالت ہے ہماری، ایویڈنس، آپ کل کو ایویڈنس کے طور پہ یہ سی سی ٹی وی کسی کا وی لاگ نہیں بتا سکتے کہ اس نے وی لاگ میں کہا تھا کہ ریپ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ. جب ریپ کا جو سیمپل ہے وہ اس کا ڈی این اے، سویب ٹیسٹ ہیں، باقی ہیں. 164 کا بیان اہم ہے، لیکن 164 سے بیان کے آگے جا کے دیکھیں غلط بیان غلط بھی ہو سکتا ہے کسی کا، اس کو آپ نے ایویڈنس سے پروو کرنا ہے کہ 164 کا یہ ہے اس کیس سب سے امپورٹنٹ. جی بالکل. اب جو ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں 2-4 سوال ان کو ایڈریس کرتے ہیں. ایک تو آپ سے عرض کی تھی یہ باس والی کہانی بڑی فلمی ہے. اس میں جو حکومتی حامی لوگ جو بات کر رہے تھے نا، انہوں نے یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی کہ جناب وہ رضا ڈار خود بھی بندھا ہوا تھا خواتین کے ساتھ اس سارے کیس میں. اب یہ اتنی فلاپ سٹوری ہے کہ رضا ڈار تو چھوڑنے جا رہا ہے انہیں ایئرپورٹ، وہ خود ہی اکیلا تھا گاڑی میں چلانے والا. وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا غازی روڈ والا تو وہ شاید ان کو چھوڑا تھا ایئرپورٹ چھوڑا، کیونکہ اسی رات ان کی فلائٹ تھی. بالکل ایسے. اچھا وہ وہاں سے جب فرار ہوا، خواتین جب بھاگی ہیں وہاں سے، تو وہ واپسی پہ جب گرفتار ہوا ہے تو وہ کینٹ کے علاقے سے گرفتار ہوا ہے. تو کینٹ کے علاقہ تو کرائم سین نہیں ہے، ایک کرائم سین تو نہیں ہے وہاں پہ، تو فرار کو وہاں پہنچا ہوا، وہاں پہ تو ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرٹینڈ اس نے ضرور کیا وہاں پہ کہ باس کا مجھ پہ بڑا پریشر ہے اور رقم واپس چاہیے اور میں خود بڑا مجبور ہوں. یہ ایک سارے ایک فیچر فلم کا حصہ تھا. ہی ہمسیلف واز پارٹ آف دیٹ. دیکھیں لیکن فلم بنانے کی کوشش کرائم سین جو ہوتا ہے نا، ہم نے مختلف کرائم سٹوریز کو کور کیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ شناخت چھپانے کے لیے بھی نام نہیں بولے جاتے. تو کورٹ ورڈز میں اس طرح کے نام لیے جاتے ہیں جو جنیرک ہوں، اس سے کسی کی پہچان نہ ہو سکے. تو بیسکلی اس میں بھی کوشش تھی. یہ ابھی جو 8 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور اس میں ایک ہی بندہ ایسا ہے جس کا کرمینل ریکارڈ ہے اور وہ باس ہے، اور اس کا نام وحید، اور اس کے خلاف 8 سے 10 مقدمات کا جو ریکارڈ ہے وہ پہلے سے موجود ہے. وحید جو باس المعروف، یہ کرمینل ہے، یہ جرائم پیشہ ہے، اس کا کرمینل ریکارڈ موجود ہے. یہ ایک اور بات ثابت ہوگی کہ ڈار صاحب کے جو یہ عزیز ہیں رضا ڈار صاحب،
ہاں جی رضا ڈار اس کا صاحب، مطلب رضا ڈار صاحب کے جو یہ گینگ ہے ان اس میں میں کرمنل لوگ ہیں. کرمنل لوگ ہیں، ان کا تعلق کرمنل لوگوں سے تھا. تو یہ ثابت ہو گیا نا. دیکھیں تعلق تھا تو وہ اس نے آ کے ساری ایپیسوڈ میں اپنا بالکل. حصہ جو ہے نا وہ پیش تو کیا. باقی جو 8 لوگ ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ 7 لوگ. دیکھیں اس میں ایک بندہ ہے جو کہ ساہیوال کا رہنے والا ہے، ہوں. اس کا نام ساجد ہے، ہوں. ٹھیک ہے. وہ پہلے دن سے ہی اریسٹ ہے اور وہ اس وقت 5 روزہ ریمانڈ پہ ہے. ہوں. ساجد بیسیکلی ان کا ملازم ہے اچھا. رضا ڈار کا. وہ اس کو بلایا گیا تھا گھر کی صفائی کے لیے، جب انہوں نے اسلام آباد سے یہاں پہ آنا تھا. اوکے کہ مہمان آ رہے ہیں. مہمان آ رہے ہیں ذرا آ جاؤ ٹھیک. گھر تے سیٹنگ کر دیو، صفائی وغیرہ کر دیں. اور وہ کرائم سین سے گرفتار نہیں ہوا، اس کوٹھی سے گرفتار نہیں ہوا. وہ کہاں سے ہوا؟ وہ صفائی کر کے جہاں پہ اس کی رہائش تھی بطور ملازم، وہ وہاں پہ جا چکا تھا. ہاں نہیں، وہ اس کوٹھی سے الگ کہیں کسی جگہ اور جگہ پہ موجود تھا. اور اس کو ملزم حسن رضا جو ایک اس میں اریسٹ ہے، پہلے دن سے اریسٹ ہے، جسمانی ریمانڈ پہ ہے. وہ حسن رضا نے پھر بتایا، انہوں نے جب پوچھا پولیس نے ہاں بھائی کون کون آیا تھا، یہ کس نے کیا، کوٹھی کس کی ہے، گھر کس کا ہے، کھانا کون لے کے آیا، گاڑی کس نے دی، صفائی کس نے کی، انہوں نے کہا جی وہ فلاں نے. انہوں نے کہا اس کے گھر لے جاؤ. تو حسن رضا کون ہے؟ حسن رضا بھی جو مرکزی کردار تھا ادھر جو وہ موقع پر موجود تھا، اس نے صفائی کی ہے. صفائی کر کے یہ ساجد جو ہے وہ چلا گیا ہے اور پھر حسن رضا کی موجودگی میں پولیس ساجد کے گھر گئی ہے اور ساجد کو وہاں سے گرفتار کر کے لائی ہے. ٹھیک. اب اہم بات پہ آ جاتے ہیں. یہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج غازی روڈ والی نہ آتی، خواتین وہ کالی سوناٹا سے جمپ نہ کرتی، تو یہ بیانیہ تو جو پولیس و سرکار کا تھا کہ 2 گھنٹے کے نوٹس میں ایسے بک گیا سی سٹوری. دیکھیں وہ اب آج اس کی جو صفائی ہے وہ کچھ یوں دینے کی کوشش کی گئی کہ تب چیزیں ملزمان کا ریمانڈ ہونا تھا، کیونکہ ابھی ایف آئی آر ہوئی تھی ملزمان گرفتار کے، لیکن ان کا ریمانڈ نہیں ہوا تھا اور پہلی ضمنی ابھی لکھنی جانی تھی. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ضروری تھا پولیس کے مطابق کہ اگر ہم تمام چیزیں پہلے بتا دیتے تو اس کا اثر انویسٹیگیشن پہ آنا تھا. اس وجہ سے جو شارٹ سٹوری تھی وہ پیش کی گئی، تمام جو فیکٹس تھے وہ نہیں دیے گئے. اسی وجہ سے آج جب پریس کانفرنس ہوئی تو تمام جو سیف سٹی کے فوٹیجز تھیں وہ بھی دکھائی گئی. اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں، یہ تو تھا اعتراض، لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر یہ سی سی ٹی وی والی کہانی سامنے نہ آتی تو اس سے کھل کے چیزیں سمجھ نہ آتی. ہاں جی. اس میں فیکٹ ایک یہ بھی ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے والے 1-2 لوگوں سے میری بھی بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ وی ور ٹریسنگ دیم، وی ور آفٹر دیم. یہی وجہ کہ 4-5 پولیس 12:40 سے 1 جولائی 12:40 سے پولیس ان لوگوں کے پیچھے تھی. بالکل ایسے. ٹھیک. اور اس دن بھی پیچھے تھی. بالکل. دیور آن دی رن. اور وہ ان کے پیچھا کر رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے، لیکن وہ ان کے ابھی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا. 12:40 کا ریکارڈ موجود ہے سیف سٹی میں، آڈیو کالز موجود ہیں کہ پولیس کو اطلاع مل چکی تھی اور پولیس ان کے پیچھے تھی. سرگودا میں پہلے میں نے جیسے آپ کو ریڈ کیا وہ ہوا ہے، اس کے بعد لاہور کا جو داخلی راستہ شادرہ ہے، شادرہ جو پہلا ایڈریس ہے رضا ڈار کا وہ شادرہ کا ہے. اچھا. پہلا ریڈ رضا کے لیے شادرہ میں ہوا ہے، وہ وہاں سے گرفتار نہیں ہوا، وہاں سے پولیس کو اس کا مطلب ہے کہ شادرہ کی لوکیشن آئی نہیں. شادرہ جب وہ آیا نا، نام پتا تھا اس کا، جب انہوں نے آئی ڈی کارڈ سے چیزیں آئیں اس کا ایڈریس شادرہ کا ہے. اگر آپ اس کا جو پولیس نے اس کا ریمانڈ مانگا ہے اس میں جو ایڈریس ہے وہ بھی شادرہ کا لکھا ہوا ہے. پولیس پہلے سرگودا گئی ہے، سرگودا سے پولیس شادرہ آئی ہے. شادرہ میں جہاں پہ لوگوں کو پولیس نے بتایا ہے کہ جی وہ یہاں رہتے تھے، اب یہاں سے چلے گئے ہیں. وہاں سے ان کو پتہ لگا کہ ڈیفینس آ گئے ہیں، پھر وہ ڈیفینس پولیس پہنچی ہے، پولیس کو وہاں سے بھی وہ ملزمان جو تھے وہ نہیں ملے. پھر پولیس آن دا رن ان کو سرچ کرنا. اچھا عمر، یہ بات درست ہے کہ جب خواتین وہاں پہ 1-5 کے بعد ٹریفک وارڈن پولیس آئی تو ان کے ساتھ جانے کو بھی تیار نہیں تھیں، دے ور ان ٹراما، بہت گھبرائی ہوئی پریشان تھیں. بعد میں جب اصل پولیس جو ٹریس کری تھی وہ بھی پہنچی تو ان کے ساتھ کوئی خاتون اہلکار تھیں جنہوں نے ان کے ساتھ پھر گفتگو کی. دیکھیں 2 پولیس اہلکار تھیں، وہ 2 عام اہلکار نہیں تھیں، وہ 2 لاہور پولیس کی ایس پیز تھیں. ایک اس وقت ایس پی آپریشن اقبال ٹاؤن ہے اور ایک ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ ہے رحیلہ. یہ دونوں پھر پولیس کی کوشش کی، ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ٹراما سے گزر رہی تھی، جو حالات تھے پولیس نے اس پورے جتنی دیر وہ پولیس کے پاس رہی ہیں، جو جینڈر کرائم سیل کی کا جو لوگ تھے وہ بھی خواتین ہی مختص کی گئیں تاکہ وہ تھوڑا ایزی فیل کریں، خواتین کی موجود میں کمفرٹ میں آئیں. اور ڈی آئی جی آپریشن نے کلیم کیا ہے کہ ہم آپ کو وہ میسیجز دکھا سکتے ہیں ان خواتین کے کہ جس میں انہوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا ہے. اور نہیں اب تو وہ میسیجز بھی آگے جو کارلوس ان کے جو والد ہیں اس نے جو پولیس کو کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ خواتین اپنی ویڈیوز بھیج رہی ہیں اور کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو میرے خیال ہے اس جگہ کی ہیں جہاں پہ ان کو حبس سے بجا میں رکھا گیا. وہ بھی منظر عام پر آ گئے ہیں اسکرین شاٹ، وہ کارلوس کے ساتھ. بالکل وہ جو ان کا یہ کارلوس نے اس کو 1
जुलाई बरोज बुध कोई 1:30 बजे 15 पे 12:40 एग्जैक्टली 12:40 पे जो है ना पुलिस का सेफ सिटी में पहली इतला जो है वो कार्लोस की जानब से वहाँ उसकी पुलिस उनकी पुलिस भी मौजूद थी, उन पुलिस की मौजूदगी में सेफ सिटी से रब्ता हुआ और उसके बाद 12:40 से फिर ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें जो कौंसलर है खैर मुल्क का, उसकी जो नुमाइंदा या एजाजी कौंसलर, आप देखें अगर वो एम्बेसी ऑन बोर्ड ना होती या वो कौंसलर वहाँ ना पहुँचता तो वो उसको भी इसी वजह से बुलाया गया। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि उनको बुलाने का भी मकसद एक तो शफाफियत थी, क्योंकि रात पुलिस बयान करवाना चाहती थी। मजिस्ट्रेट साहब के घर जब पुलिस गई है, वो जो एपिसोड है एसएचओ मुअत्तल हुआ है उसमें पर्चा हुआ है, तो उस कार्रवाई के लिए ही पुलिस गई थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। फिर पुलिस के पास अब था कि हमने इनको कुछ देर यहाँ पे बिठाना है, यहाँ पे पाकिस्तान में रखना है, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। सीसीडी का केस क्यों नहीं है जी? देखिए नेफे में कोई पिस्तौल चलेगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं है चलेगा। मेरिट पे सीसीडी का केस बनता है। सीसीडी है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। और संगीन मुकदमात में आता है जी 302, 324, 375, 365, 375, दोनों इसमें शामिल हैं, इस पे बनता है। लेकिन इसकी वजाहत जो डीआई साहब ने दी है जी, खवातीन के साथ रेप है, इस देखिए सरगोदा वाला रेप केस भी सीसीडी ने देखा था ना, फिर तो वो भी रेप था, वो भी बची थी, वो भी बची थी। देखिए आपने जिस तरह का भी कानून बनाया हुआ है, जिस तरह का भी लॉ है, तो फिर मेरिट पे तो इसकी तफ्तीश सीसीडी को देना जी। हाँ, सीसीडी की तफ्तीश बनती है। लेकिन आज मेरे ख्याल अफसरान कह रहे नहीं, उन्होंने इनकार किया नहीं जी, जेंडर क्राइम सेल। एक आखिरी बात जो बड़ी अहम है, आज हमारे कई सीनियर सहाफ़ी दोस्त भी उस पर सवाल उठा रहे हैं, मेरी अपनी भी उस पर राय है, वो ये है कि किला गुजर सिंह हुई है प्रेस जी किला गुजर सिंह, डीआईजी वहाँ पे ऑपरेशन लाहौर के मौजूद थे, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों। नवीद साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सहाफ़ियों ने हड़बोंग क्यों मचाया, इस कदर गम गुस्से का इजहार क्यों किया? ये वो मौका था जब आप वो तमाम सवाल उठा सकते थे जो हमारे वीलॉग्स प्रोग्राम और सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि देखें सहाफ़ी का काम सवाल उठाना है। जब वो सवाल उठाता है तो उससे कहानी का कोई नया पहलू भी खुलता है, या कोई नया फ्रॉड आश्कार होता है, या कोई नई हकीकत पता चलती है। दिस वे और दैट वे सहाफ़ी सवाल की चोट से कहानी को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये हड़बोंग क्यों मची? देखें ये हड़बोंग जो थी वो तो मैंने सुना शुरू हो गई प्रेस कॉन जैसे ही डीआईजी साहब पहुंचे हैं, आके खड़े हुए हैं, तो तभी हड़बोंग शुरू हो गई। ये देखें ये मसला इस केस के हवाले से नहीं था, ये गुज़िश्ता 1.5-2 साल से कुछ सहाफ़ी हजरात हमारे जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनका पुराना मुद्दा है। हाँ, पुराना मुद्दा है। डीआईजी साहब के साथ एक मामला जो है वो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट का ऐलान भी हो चुका है। तो वो जो एक पुराना मुद्दा था, जो पुराना एक आप कह लें गुस्सा था, खार थी, वो जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हमें नज़र आया है। और जाते शुरू होगी, वो जाते शुरू हुई। और फिर प्रेस उसमें डीआईजी साहब ने कहा, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि आप जितने सवाल करेंगे मैं सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन उसमें मेरा ख्याल है वो चीज़ें फिर इल मैनर्ड हुई कि वो हर बंदा सवाल करने लग पड़ा और फिर कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो चले जाते। फिर सहाफ़ियों ने खाने का बाइकआउट भी किया, शेम के वहाँ पे नारे भी लगे, और इस तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एंड हुई। और फिर कई जो सवालात थे वो तिश्न लब हम रह गए, वो जो चीज़ें थी वो हालांकि होना ये चाहिए था कि पहले तसल्ली से सवाल करते, बिल्कुल, बाद में जो भी आप भी हर एंगल हर सहाफ़ी को देखें, तकरीबन उधर कोई 60-70 रिपोर्टर्स मौजूद थे तमाम चैनल। मैं देखें सहाफ़ियों को मसाइल अपनी जगह, लेकिन मैं बीइंग जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि सवाल करने चाहिए थे, आराम से बैठ के करने चाहिए थे और बारी बारी करने चाहिए थे। बिल्कुल सख्त से सख्त सवाल होना चाहिए, तरीके के साथ होना चाहिए, और हर सवाल आपने सवाल ना करके हड़बोंग मचा के मामले का रुख ही बदल दिया। अब देखें ना, वो सारा मामला जो था वो इस पे चला गया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदमज़गी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वो जो केस था उसके जो सवालात थे वो पीछे रह गए। जो मुतासरा फरीक है वो बाहर जा चुके हैं, उससे केस पे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखें अगर मेरिट की बात की जाए तो इससे केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मोटरवे रेप केस मैंने आपको पहले भी मिसाल दी, इसमें भी सेम मिसाल फिट होगी, क्योंकि तब वो खातून फ्रेंच नेशनल थी, वो जा चुकी थी मेडिकल करवा के अपना 164 का बयान दे के। उसके बाद जब अदालत को ज़रूरत पड़ी तो वो ऑनलाइन व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जूम मीटिंग और बाकी चीज़ों के ज़रिए उन्होंने अपना तफ्तीश का हिस्सा बनी, अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनी, वो हुआ। और मेरी इसमें पुलिस अफसरान से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ख़वातीन ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि वो अपनी एम्बेसी के ज़रिए जब अदालत कहेगी और वीडियो कॉल के ज़रिए किसी भी वो प्लेटफॉर्म कोई भी मुंतखब हो सकता है, व्हाट्सएप है, जूम है या कोई भी और, उसके ज़रिए वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगी और इस केस को वो
انجام تک پہنچائیں گی. یہ یقین دہانی دونوں خواتین نے لاہور پولیس کو جاتے ہوئے کروائی ہے. شکریہ. اس کیس کو کور کریں گے آپ؟ جی جی بالکل. ہم تو بطور کرائم رپورٹر سوشل میڈیا میرا میرا مشورہ سوال اٹھاتے رہیں. نہیں بالکل آپ صحافی کا کام ہی سوال اٹھائیں, آپ سیکوینس کا حصہ نہ بنیں. وہ مسائل بڑے پیچیدہ اور گمبھیر ہیں وہ والے. دیکھیں آپ سوال کریں, ازمپشنز نہ کریٹ کریں. ازمپشن جو ہے نا وہ ایسا ہوگا, یا تو آپ معلومات کی بنیاد پہ بات کریں. ازمپشنز جو ہے نا وہ صحافی کا. میں سنے پیکا لگنے لگا. وہ تو لگ ہی رہے ہیں, وہ تو لگتے رہتے ہیں. اور اس میں یہ بھی بتا دیں, آئی جی پنجاب صاحب نے کہا ہوا ہے, اس پہ لیٹر جاری ہوا ہے کہ پولیس پیکا کا مقدمہ نہیں دے سکتی. تو برائے مہربانی پولیس پیکا کے مقدمات نہ دے دے. عدالتیں اس بات کا کہہ چکی ہیں پولیس پیکا کا مقدمہ نہیں دے سکتی. وہ ایف آئی اے این سی سی آئی اے کا پروٹوکول ہے. اچھا ایف آئی اے این سی سی آئی, تو مجھے یاد آیا, وہ اس کیس سے کیوں نہیں آئے؟ ان کی بھی بنتی ہے. میں نے تو مجھے تو اچانک خیال آیا اتنا امپورٹ, میں تو ویلاگ ختم کرنے لگا تھا. نہیں دیکھیں میں نے کل بھائی جان این سی سی آئی اور ایف آئی اے وہ غیر ملکی خواتین کا کیس ہے. غیر ملکی خواتین ہے, کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے. کمال کرتے ہیں آپ. ڈکی بھائی کا معاملہ کس نے دیکھا تھا؟ این سی سی آئی, این سی سی آئی کرپٹو کرنسی کا معاملہ تھا نا, کہ جی وہ کرپٹو کے ذریعے پیسے باہر گئے ہیں اور وہ جناب ان کی پروموشن کرتے ہیں, وہ معاملہ سارا ہے. تو یہ جتنے اس وقت یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, ان کے خلاف کیس کون دیکھ رہا ہے؟ این سی سی آئی. اقرا کنول سے لے کے ڈکی بھائی سے لے کے فلانے تک دیکھنا چاہیے. میرا تو میرٹ پہ این سی سی آئی. یہ کوئی خصوصی ملزمان ہے جنہیں خصوصی دیکھیں, ان کا کیس سی سی ڈی کو دیکھنا چاہیے, وہ نہیں دیکھ رہی. ان کا کیس این سی سی آئی اے کو دیکھنا چاہیے, وہ نہیں دیکھ رہی. اور یہ ویزا کیسے دیا گیا, ویزا اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے. ویزا کیسے دیا گیا یہ بتانے کی ضرورت ہے. نہیں میرا خیال ہے اس پر جواب آنا چاہیے, حکومت بتائے. نہیں, حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کے ویزا فیسیلیٹیشن میں کون سا اہم حکومتی دفتر استعمال ہوا. سمپل. بالکل بتانا چاہیے حکومت کو کہ عام بندہ کسی کو اس طرح آپ میں یہ ایگزامپشن نہیں دے رہا. حکومت کے اوپر, پولیس کے اوپر فرض ہے کہ وہ بتائے کہ ان خواتین کے ویزے کا انتظام اور اس کی ویزے کی جو وہ پروٹوکول کے ذریعے ہوئے یا بسم اللہ روٹین کے مطابق. آپ بتا دیں, خود بتا دیں. ویسے تو دیکھنے والے بڑے سیانے ہیں. نہیں سارے سیانے ہیں. السلام علیکم.